اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیر اظہر آفیشیل. آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سویلینس کے فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ ہوا تھا اس کو معطل کرتے ہوئے فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے. یہ تقریباً 5-1 کی میجورٹی سے فیصلہ آیا ہے اور جسٹس طارق نے دوران جرح بینچ سے الگ ہونے سے انکار کر دیا. صاف کہہ دیا کہ میں نہیں الگ کرتا, آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں. اس پہ میں بعد میں آؤں گی, پہلے ذرا فوجی عدالتوں پہ بات کر لیں. فوجی عدالتیں بنی کیوں تھیں؟ APS اٹیک ہوا تھا, ہمارے بچے مارے گئے تھے, دہشت گردوں نے شفاف طریقے سے ان کا قتل کیا تھا. اور دہشت گرد ایک ایسا لفظ ہے, وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو چاہے سوسائڈ بامبر ہو, چاہے وہ کہیں آ کے ہمارے سولینس پہ, ہمارے فوجیوں پہ اٹیک کرے, اس کو بالکل اس کی جو ڈیو سزا ہے اس عبرتناک انجام تک پہنچانا چاہیے. جو شخص انسانیت کا قاتل ہو اس کو, وہ ہماری اسٹیٹ پہ حملہ آور ہو, وہ ہمارے سولینس پہ حملہ آور ہو, وہ ہمارے فوجیوں پہ حملہ آور ہو, وہ یہی ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کا ٹرائل ہو. اور اس وقت یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ کیونکہ انہوں نے ایک میسیکر کیا تھا, ایک ہارٹ لیس ایکٹ کیا تھا, تو پوری لیڈرشپ, ہماری پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پوری قوم آئی وڈ سے کنسنسس کے ساتھ اس بات پہ اگری کی تھی کہ ان کا ٹرائل, ایسے دہشت گردوں کا ٹرائل صرف فوجی کورٹس میں ہونا چاہیے. اس کی ریزن یہ تھی کہ گواہ دہشت گردوں کے لیے سامنے آتے ہوئے ڈرتے ہیں, گواہی دینے سے ڈرتے ہیں, اینڈ اٹ از ویری آبویس کہ وہ کیوں ڈرتے ہیں. ججز بھی ڈرتے ہیں, ان کی آئیڈینٹی اگر ریویل ہو جائے, ان کی جان کو, ان کی فیملیز کو خطرہ ہوتا ہے. ان سب معاملات کی وجہ سے زیادہ تر جو دہشت گرد تھے, جو پکڑ کے فوج دیتی تھی اور دیگر سیکیورٹی ادارے حوالے کرتی تھی پروسیکیوشن کے, وہ یوزلی چھوٹ جاتے تھے لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے یا جو بھی وجوہات ہوتی تھیں ان کی وجہ سے. سو فیصلہ یہ کیا گیا کہ جب فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا تو یہ عبرتناک انجام تک پہنچیں گے. اس وقت یہ سب کچھ ہوا. اس کے 2-3 سال بعد ایک دفعہ پھر ایکسٹینشن دی گئی فوجی عدالتوں کو, اور پارلیمنٹ نے دی. اس وقت جو فوجی عدالتوں کی بات ہو رہی ہے, یہ فوجی عدالتیں سویلینس کا ٹرائل کر رہی ہیں. دس از اگینسٹ دا اسپرٹ آف ڈیموکریسی. دنیا میں کہیں سویلینس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا تو پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ صحرا جاتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے سر پہ, جن کی رائٹ انڈر ہز نوز پاکستان کی ڈیموکریٹک اسپیس روز بروز ریگریس کر رہی ہے. اور جتنا بڑا اپنے آپ کو ڈیموکریٹ وہ کلیم کرتے تھے, وہ تو اسی دن ثابت ہو گیا تھا کہ وہ کتنے بڑے ڈیموکریٹ ہیں اور کتنے زیادہ اپنے جج ہونے کی پوسچرنگ کا انہیں خیال ہے, جب انہوں نے پارلیمنٹ میں جا کے ایک خاص پولیٹیکل گیدرنگ میں, ایک خاص پولیٹیکل کولیشن کے ساتھ جا کے بیٹھ کے نہ صرف پولیٹیکل ڈسکشنز میں حصہ لیا, بلکہ یہ وہی پارلیمنٹ تھی جس کے فلور سے اس وقت کے سٹنگ چیف جسٹس بندیال صاحب کے خلاف ایک کیمپین چلائی گئی, اور اس کے فور فرنٹ پہ ایڈوائز کرنے والے بھی اور لیڈ کرنے والے بھی اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ ہاٹ سیٹ پہ ہوتے ہیں اس وقت آپ کے صرف فیصلے بولتے ہیں, اس وقت کوئی پوسچرنگ کام نہیں آتی, اس وقت آپ کی کوئی لیکچرز, آپ کے کوئی ڈیموکریسی کے حق میں دیے گئے دلائل آکسفورڈ یونیورسٹی میں کہیں کام نہیں آئیں گے. آپ کا صرف یہ فیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. ایک سویلین کو رائٹ ہوتا ہے فیئر ٹرائل کا, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. آپ نے یہ رائٹ اس سے چھینا ہے, اور اس کو تاریخ کیسے دیکھے گی؟ پاکستان کی تاریخ بھی بڑی عجیب و غریب ہے. بہرحال اس وقت جو دور جا رہا ہے اس میں یہ چیزیں لوگوں کی میموری سے بھی نہیں جائیں گی, اور آف کورس یہ چیزیں اتنی آسان بھی نہیں ہوں گی. یو وونٹ بی ایبل ٹو گیٹ اوے ود اٹ. آپ بھی 1 سال کے لیے چیف جسٹس ہیں, ایکسٹینشن مل بھی جائے تو چلیں 2 سال کے لیے ہوں گے. آپ کے اس ان ڈیموکریٹک فیصلے کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اس کے علاوہ سائفر کیس میں ایک عجیب صورتحال سامنے آئی, جس میں جو رپورٹرز تھے اندر, انہوں نے باہر آ کے کہا کہ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے, لیکن دونوں کے وکلاء نے, شاہ محمود قریشی کے وکیل بھی اور عمران خان کے وکیل بھی, انہوں نے باہر آ کے کہا کہ ابھی فرد جرم عائد نہیں ہوئی. یہ عجیب کنٹروورسی ہے, بیکاز اگر پروسیڈنگ کو رپورٹرز نے اور وکیلوں نے اکٹھا اٹینڈ کیا ہے تو باہر آ کے ڈفرینٹ بات کیوں کر رہے ہیں,
ان جرنلسٹ کی رپورٹنگ اور کریڈیبلٹی بھی ان کویسچن ہے اس کانٹرڈکشن کی وجہ سے کہ اگر وکیل نہیں مان رہے، ان کو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے ماننے میں اگر اندر ایسا ہوا ہوتا، تو اگر ایسا نہیں ہے تو وکیل کیوں نہیں مان رہے، اور اگر ایسا ہوا ہے تو کیا رپورٹرز نے صحیح رپورٹ کیا ہے؟ دس ریمینز اے مسٹری. شاید کل کوئی آرڈر آ جائے جب اس پروسیڈنگ کا کہ اس میں کیا ہوا تھا، تو اس سے ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو پشاور ہائی کورٹ مستقل یہ ایڈوائز کر رہی ہے، بلکہ آرڈر دے رہی ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے، وہ یہ آرڈر کر رہی ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کے معاملے میں پی ٹی آئی کو نہ بلائیں. تو اس کو کمپلیٹ بائی پاس کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے یہ کیا ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میرے سامنے یہ خبر ہے جس میں پشاور ہائی کورٹ نے ایک دفعہ پھر حکم دیا ہے کہ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں اور چیف سیکرٹری امتیازی سلوک کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ وہ وہاں اپنے کنونشنز نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور کیمپیننگ نہیں کر پا رہے ہیں. اس کو تو دور کی بات ہے، جو اس سے پہلے کہا تھا پشاور ہائی کورٹ نے کہ انٹرا پارٹی الیکشن پہ الیکشن کمیشن کوئی ایکشن نہیں لے سکتا، اس کے باوجود الیکشن کمیشن مستقل انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے تحریک انصاف کے سربراہ کو طلب کر رہا ہے، اور انہوں نے آج یہ اپنا مائنڈ ایکسپوز کر دیا ہے کہ جو الیکشنز تھے وہ ڈیموکریٹک کریڈینشلز پہ پورے نہیں اترتے. انہوں نے نوٹس ایشو کیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور کہا ہے کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز پارٹی آئین رولز 2020 اور الیکشن ایکٹ 2017 سے مطابقت نہیں رکھتے. جب تک تمام الیکشن رولز کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد میں قانونی تقاضے پورے نہیں ہو جاتے، تب تک کمیشن سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرتا. آئی سینس کہ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز اے سچویشن جس میں انٹرا پارٹی الیکشن کی بیس پہ پی ٹی آئی ایک ہیڈ لیس جماعت ہو جائے گی. جو بیرسٹر گوہر اس وقت چیئرمین الیکٹ ہوئے ہیں ان کو بھی ہٹا دیا جائے گا، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کی بیس پہ ہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ کر دے جس میں پارٹی الیکشن میں ہی نہ جا سکے. اگر پی ٹی آئی اس سچویشن کو ہونے دے رہی ہے اور ابھی تک انہوں نے بوائیکاٹ کا نہیں سوچا، تو دس از اے ویری گڈ اسٹریٹجی، بیکاز اگر وہ بوائیکاٹ کر دیں گے تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس ایک بہانہ رہ جائے گا کہ آپ نے تو بوائیکاٹ کر دیا تھا. لیٹ دیم گو تھرو دا ہول سین، جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جہاں تک لے جانا چاہتے ہیں، چاہے بلے کا نشان لینا چاہتے ہیں، ان کو اپنا مائنڈ ایکسپوز کرنے سے اگر کوئی نہیں روک پا رہا، ایون ہائی کورٹ نہیں روک پا رہی، تو یقیناً انہوں نے اپنا کوئی مائنڈ بنا لیا ہوا ہے. اس کے بعد غالباً شاید پی ٹی آئی احتجاجاً لیگل روٹ تو لے، لیکن ساتھ بوائیکاٹ کا بھی سوچے الیکشنز کا. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب آج ایک دفعہ پھر بولے ہیں، اور آج کل تک تو وہ سارا معاملہ کیونکہ اللہ پہ انہوں نے چھوڑا تھا اور انہیں العزیزیہ سے بھی فائنلی مل گئی تھی ایگزونریشن، تو وہ بہت پرسکون تھے، اور انہوں نے کہا جو بھی معاملہ اللہ پہ چھوڑا جاتا ہے اس میں انسان سرخرو ہی ہوتا ہے. لیکن آج ان کی سرخروئی انتہائی ڈفرینٹ اس نے یو ٹرن لیا، اور انہوں نے کہا انتقام نہیں چاہتا لیکن حساب لینا تو بنتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ بہت دفعہ اپنے بیانیوں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں میاں نواز شریف. اس وقت کمپلیٹ فیسیلیٹیشن بھی ان کو حاصل ہے اسٹیٹ کی طرف سے، عدلیہ کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے، سب کچھ ان کے حق میں ٹھیک جا رہا ہے. اس کے باوجود وہ جب اٹیک کرتے ہیں تو وہ آرمی پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کرتے ہیں. آج انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی جنرل باجوہ، جنرل فیض یا جنرل راحیل کے خلاف سازش نہیں کی، لیکن سازش میں کون کون شامل تھا ان کا سب کو پتہ چلنا چاہیے. سازشی عناصر روز شام کو اپنی دکانیں چمکاتے تھے. نون لیگی قائد کا کہنا تھا کہ مجھے انتقام سے کوئی غرض نہیں، لیکن قوم کے خلاف جس نے یہ سب کچھ کیا میں اس کا حساب ضرور لوں گا، کیونکہ اگر یہ حساب نہ لیا گیا تو ملک کے ساتھ کھیل بند نہیں ہوگا. آج انہوں نے جنرل راحیل کا بھی نام لے دیا ہے. جنرل فیض کا تو وہ پہلے سے نام لیتے ہی تھے، جنرل مشرف کا تو وہ ہمیشہ سے نام لیتے ہیں. مجھے جنرل باجوہ کا نام لینے کی کوئی ریزن سمجھ نہیں آئی، بیکاز جنرل باجوہ کو تو ان کی پارٹی نے پارلیمنٹ میں بہت سجدہ ریز ہو کے ایکسٹینشن دی تھی. انہوں نے ایکسٹینشن دینے کا سب کو کہا ہوگا، ووٹ دینے کا کہا ہوگا، تو ان کی پارٹی نے آ کے پارلیمنٹ میں ووٹ دیا ہوگا. تو ایکسٹینشن جب دی تھی، کیا اس وقت جنرل باجوہ کسی سازش میں شامل نہیں تھے؟
اسی طرح جنرل باجوہ کی فیسیلیٹیشن کی وجہ سے تو آپ اس قابل ہوئے کہ یہاں جیل سے نکل کے آپ لنڈن چلے گئے، تو اتنے احسان فراموش ہیں آپ، تو کیا اس وقت سازشی نہیں تھے جنرل باجوہ؟ اسی طرح جنرل باجوہ کے ہوتے ہوئے آپ کا سارا ایک کولیشن گورنمنٹ کا سٹرکچر وجود میں آیا، انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ حکومت کی، اس وقت جنرل باجوہ سازشی نہیں تھے؟ دا پرابلم از کہ نون لیگ کو ہر جگہ سے جو فیسیلیٹیشن مل رہی ہے، وہ فیسیلیٹیشن اب وہ چاہتے ہیں عوام سے بھی ووٹ کی شکل میں، اور وہ ان کو ملتی نظر نہیں آ رہی۔ نہ تو پچھلے 17 ماہ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ کی کوئی ایسی پرفارمنس تھی، نہ بے شک وہ کہتے رہیں کہ 2017 سے آگے ان کے نہ ہونے کی وجہ سے ترقی کا سفر رکا، بیانیہ نہیں ہے ان کے پاس، اور بیانیہ پاکستان میں شاید صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی بکتا ہے، اس لیے وہ بار بار تھوڑا بہت نام لیتے ہیں، کہتے ہیں ٹیسٹنگ دا واٹرز، کتنا گرم ہے پانی، اگر تھوڑا سا گرم ہے برداشت ہوتا ہے تو تھوڑا سا اور بول لیں، جب بہت گرم ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے بیانیہ بنانے کی کوشش ہے، اور اس دفعہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں چلے گا، کیونکہ ووٹ کو عزت دو واز اے ویری پاورفل سلوگن، آپ نے خود اس کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا لوٹوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے، آپ لوٹوں کو ہی ٹکٹ دے رہے ہیں، وہ بھی دفن ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کا جو ویژن تھا کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ ایک ویژنری فائنانس منسٹر ثابت ہوں گے اور ہر چیز کنٹرول میں لے آئیں گے، وہ نہیں لا سکے، بلکہ اس وقت کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ زیادہ بہتر چیزوں کو اس وقت رن کر رہی ہے۔ تو یہ بیانیہ بنانے کے چکر میں ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیکس، میرے خیال ہے سٹیج بالکل سیٹ ہے نواز شریف کے لیے، تو ایسی اٹیمپٹس بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال زرداری صاحب جو ہیں، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، اور یہ واحد والد ہیں بائی دا وے جو بار بار اپنے ہی بیٹے کو انڈرمائن کرتے ہیں۔ پہلے کہتے رہے کہ بلاول جو ہے وہ ٹرین نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، آج کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر جیت جاتی ہے تو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ میں ہوں گا۔ اپنے آپ کو بہت بڑا پولیٹیکل سائنٹسٹ وہ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ جو 11 سال پہلے صدارتی ریفرنس ذوالفقار علی بھٹو کے لیے فریم کیا تھا وہ آج سنا جا رہا ہے۔ بہکی باتیں ہیں یہ، اس میں عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ریٹرک ہے پولیٹیکل، اور مجھے نہیں لگتا یہ بہت بکے گا۔ ایک کانسپریسی تھیری ضرور انہوں نے فلوٹ کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بیسکلی کے پی میں بھی جو تھوڑی بہت پی ٹی آئی کی شہرت ہے وہ اس لیے ہے کہ وہاں پہ افغان ووٹر ہے جو بہت سمپتھائزر ہے پی ٹی آئی کا، اور وہ افغانی ہے جو ایز اے ووٹر رجسٹرڈ ہے وہاں پہ، تو جس کو فوراً فضل الرحمان صاحب نے پک کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے تمام ووٹ ختم ہونے چاہیے، اس میں اگر چند دنوں کی تاخیر بھی ہو جاتی ہے تو شفاف الیکشنز کے لیے یہ بہت ضروری سٹیپ ہے۔ ایگزیکٹلی زرداری صاحب نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے افغانوں کے شناختی کارڈ بنوا کے ان کے ووٹ رجسٹر کرائے ہیں، خیبر پختونخوا میں جعلی ووٹر لسٹیں بنی ہوئی ہیں، افغان ہمارے پڑوسی ہیں، عمران خان نے افغانوں کے ووٹ رجسٹر کرائے ہوئے ہیں، اس لیے افغانوں کی بات زیادہ کرتے ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ لشکر جھنگوی کے دفتر کھولے جائیں۔ اس شخص نے جعلی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں جن میں افغانوں کو پاکستانی شہری ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس معاملے پر بھی کچھ کر رہا ہے۔ پاکستان کا المیہ، سب سے بڑا المیہ یہ ہے، آج جہاں اور بڑی شکایتیں کی میاں نواز شریف نے، اس میں سے ایک شکایت یہ بھی تھی کہ مجھے میری اہلیہ سے نہیں ملنے دیا گیا ان کے آخری ٹائم میں، اور اگر یہ ان کی شکایت جائز ہے مجھے نہیں معلوم، اگر ان واقعی ایسا ہوا ہے تو بہت زیادتی کی بات ہے، اس لیول پہ تو سیاست جانی ہی نہیں چاہیے۔ بٹ دا پرابلم از کہ جب آپ کو چیزیں کریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو، اس وقت آپ سب اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ وہی سب کچھ ہونے دیتے ہیں۔ جس قسم کے الزامات اس وقت پی ٹی آئی پہ ہر طرف سے لگ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس ایک غلطی کا جو 9 مئی کو ہوئی، اور اس ایک غلطی کا جس کا ابھی پروسیس چل رہا ہے۔ اس کو کیش کرانا زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے لیے اگر ایک موقع ہے تو یہ ہم سب کے سامنے بالکل واضح ہے کہ وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کے اندر تو ایک دفعہ پھر وہی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھی کہ 2 پارٹیز باری لیتی رہیں گی، یہ تیسری پارٹی تو پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی بیچ میں، تو ان کے پاس اپنی پرفارمنس بیسڈ تو کوئی انڈیکیٹرز نہیں ہیں بیٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو یا پی ٹی آئی کو ایز اے جماعت۔ لہٰذا اس وقت جو پرابلمٹک پوزیشن میں پی ٹی آئی ہے اس کو مکمل کیش کرا کے اس پہ مزید حملے کر کے زرداری صاحب
نواز شریف صاحب، فضل الرحمان صاحب، سارے یہ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے اس کندھے پہ سوار ہو کے حکومت میں آنا. تو بہرحال پاکستان میں چیزیں 4-5 سال میں ریورس ہو جاتی ہیں. 4-5 سال بہت لمبا عرصہ ہے پاکستان کے لیے. ڈیموکریٹکلی 5 سال کا ٹینیور 2 دفعہ 3 دفعہ ہی مکمل ہو پایا، اس سے زیادہ ہو نہیں پایا. تو اس لیے جو آج کر رہے ہیں ہمارے پولیٹیشنز، جو آج کر رہی ہے ہماری عدلیہ، اور جو آج الیکشن کمیشن کر رہا ہے، یہ سب کچھ کرتے ہوئے انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری پولیٹیکل ہسٹری جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے. اس وقت کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی جو فچ ہے، اس نے پاکستان کی ریٹنگ CCC برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو بیرونی فنڈنگ کی ضروریات کے بلند خطرات کا سامنا ہے. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ مارچ میں موجودہ قرض پروگرام ختم ہو جائے گا، جس کے بعد پاکستان کو IMF سے نئے پروگرامز کے لیے مذاکرات کرنے پڑیں گے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ کر رہی ہے کہ منڈے کو دے ہیو اپرووڈ اے پروجیکٹ ورتھ ₹372 بلین انکلوڈنگ اے میگا اسکیم، جو اس فسکل ایئر کے ڈیولپمنٹ پلان کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی بجٹ ایلوکیشن بھی نہیں ہوئی بھی. اب یہ ₹372 بلین کے جو میگا پروجیکٹس ایکنیک سے اپروو کرا لیے ہیں اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، وہ ایک ایسے ٹائم پہ ہو رہا ہے جب IMF کا ٹیکنیکل مشن جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا بجٹ ریویو کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے. اور یہ جو انہوں نے اپروول لیا ہے ایکنیک سے، اٹ از ایکچولی ان وائلیشن آف پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ PIA کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کو کیونکہ کسی نے چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں، تو فوراً ایک آرڈیننس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے کانسٹیٹیوشنلی فارمولیٹڈ کورٹس بھی نوٹس نہیں لے سکیں گی پرائیویٹائزیشن سے ریلیٹڈ کسی بھی میٹر کا. تو ایک سائڈ پہ آپ رکھیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہا ہے، اسپیشلی فائنانسز کو، میگا پروجیکٹس کو، اور اس بات کی بھی پرواہ نہیں کر رہا کہ IMF کے ساتھ کچھ چیزیں ڈن ہوئی ہوئی ہیں، جس کے تحت جو تیسری ٹرانش ہے اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کی، وہ تب ملے گی جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی. الیکٹڈ گورنمنٹ کے آنے سے پہلے ₹372 بلین کے پروجیکٹس، میگا پروجیکٹس کو ایکنیک سے اپروو کرا کے لانچ کرنا، اٹ از ان وائلیشن آف دا IMF ایگریمنٹ. تو آل از ناٹ ویل ان پاکستان ایز یوزول. اور مجھے بہت سارے لوگ دن میں 10 لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں، 10 کہتے ہیں نہیں ہو رہے. جب تک الیکشن ہو نہیں جاتے nobody knows کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں تو ایک نئی جرنی سٹارٹ ہونی ہے، اور وہ بڑی ڈیسائسو ہوگی، کیونکہ اکنامک ریوائول ایک واحد، وہ ایک بالکل کلیئر مینڈیٹ ہوگا جس کی بیس پہ کوئی گورنمنٹ اگلے 4 سال یا 5 سال مکمل کر سکے گی. اگر وہ ریوائول نہیں ہو پاتا، اگر اکنامک سٹیبلٹی نہیں آتی، اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے کے بعد بھی جو اگر الیکشنز ہوئے تو آف کورس وہ سٹیبلٹی کی طرف ایک قدم ہوگا، لیکن اگر اس کے بعد بھی سٹیبلٹی کی طرف اکنامکلی ہم نہ گئے تو اس حکومت کے لیے سروائیو کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے ہے یا اس سے پہلے کی 16 ماہ کی PDM گورنمنٹ کے لیے تھا. I'll see you tomorrow.